نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ پچھلا جو چیپٹر آپ نے پڑھا تھا روزوں میں رخصت کے مسائل، اس میں ایک مسئلہ تھا دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، بعد میں صرف قضا ہوگی۔ قضا تو ہر حال میں ہے، ٹھیک ہے، قضا تو اس کو رکھنی ہے اگر وہ پریگننٹ ہے اور روزہ نہیں رکھ پا رہی، یا پھر وہ عورت جو دودھ پلا رہی ہے اپنے بچے کو، تو اس صورت میں وہ روزہ نہ رکھے، اس کی رخصت ہے۔ لیکن میں نے بطور سیف سائڈ آپ سے ایک بات اور بھی کہی تھی کہ کچھ علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اگلے رمضان تک کا ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن اس سے پہلے ہی ہماری موت واقع ہو جائے اور ہمارے اوپر اس کی قضا باقی رہ جائے، تو سیف سائڈ کے طور پر آپ اس کا ساتھ ساتھ فدیہ بھی دے دیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے جو روزہ چھوڑا آپ نے اسی دن اس کا فدیہ بھی ساتھ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا۔ لیکن کیا فدیہ دینے سے اب جب آپ نارمل ہو گئے، نارمل روٹین پر آ گئے، تو کیا فرض روزے کی قضا ساقط ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، فرض روزہ پھر بھی آپ کو اس کی قضا دینی ہوگی۔ یہ سوال میں آپ سے اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے یہ بتایا کہ انہوں نے ڈیورنگ پریگننسی روزے چھوڑے اور ساتھ ساتھ فدیہ دیتی رہی، اور اب تک انہوں نے اس کی قضا اس لیے نہیں دی کہ انہوں نے فدیہ دے دیا تھا، لیکن فدیے کا حکم ایسی عورت کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایک سیف سائڈ کے طور پہ میں نے آپ سے بتایا تھا، ورنہ تو صرف قضا ہے۔ فدیہ ایک سیف سائڈ ہے، اگر کوئی ساتھ ساتھ دیتا ہے اس صورت میں بھی فرض روزے کی قضا ساقط نہیں ہوگی، سوائے اس کے جو بیمار ہے یا ایسی کوئی بیماری جس کے ختم ہونے کی امید نہ ہو، اور یا پھر کوئی ایسا بڑھاپا ہو، اس صورت میں جو فدیہ دے گا اس کے لیے پھر قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگلا چیپٹر ہم اپنا شروع کرتے ہیں۔ قضا روزوں کے مسائل۔ فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضا روزے شعبان سے پہلے رکھنے کا موقع نہ پاتی، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ رمضان سے پہلے جب شعبان آتا ہے، اس دوران آپ کے پاس پورا ٹائم ہے کہ آپ اپنے روزوں کی قضا رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے دین کی سہولت ہے، آپ دیکھیں کہ کتنا لمبا ٹائم دیا گیا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگلا رمضان آنے سے پہلے یعنی شعبان تک اگر کوئی اپنی ان قضا روزوں کو پورا نہیں کرتا تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی زیادہ سہولت دی ہے، اس کے باوجود بھی وہ عذر اور بہانے کر رہا ہے، تو یہ بات درست نہیں۔ فرض روزوں کی قضا متفرق طور پر یا لگاتار دونوں طرح جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں روزوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ قضا روزے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں، لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا، اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ اب اگر یہ حکم باقی رہتا مسلسل روزے تو پھر کیا ہوتا؟ کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم؟ پہلے کیا حکم تھا کہ مسلسل روزے رکھے جائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں رخصت دے دی کہ مسلسل نہ رکھے جائیں، وقتاً فوقتاً بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ کیوں دیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم پورا سال دینے کے باوجود بھی بسا اوقات کوئی نہیں رکھتا، تو اگر مسلسل رکھنے کی بات آتی تو شاید انسان اور کمزور ہو جاتا۔ تو ہمیں اس مشقت سے بچانے کے لیے اور ہماری فطرت کو جانتے ہوئے مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قضا روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسرے دنوں میں تعداد پوری کی جائے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات کلیئر ہے کہ سہولت کے ساتھ جب جب موقع ملے تو اپنے قضا روزے رکھے جائیں۔ مرنے والے کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضا روزے رکھے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر
وارث کے علم میں ہی نہ ہو یہ بات کہ مرحوم پر کتنے روزے قضا کے باقی تھے، تو اس صورت میں پھر وہ کیا کرے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے یا کوئی ایسا بڑھاپا ہے کہ جس میں ہمیں پتہ ہے کہ اب ہماری استطاعت نہیں کہ آگے ہم روزے رکھ سکیں گے، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس میں لائف ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ شاید اس کے آگے فرض روزے نہ رکھ سکے، تو سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی وصیت کر دیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس نے وصیت بھی نہیں کی اور اس کا انتقال ہو گیا، اس صورت میں وارثوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ ایک اندازہ لگا کر کہ کتنے سال بیماری کی حالت میں اس نے گزارے اور کتنے روزے اندازاً اس کے اوپر قضا ہوں گے، یا کتنے رمضان یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ غفلت کے باعث یا لا علمی کے باعث مرحوم نے جو پچھلی اس کی قضا روزے تھے اور اندازہ ہے کہ انہوں نے قضا نہیں کیے تھے، تو وارث کو چاہیے کہ اندازہ لگائیں اور ایک اندازے کے ساتھ روزوں کا فدیہ دیں۔ پہلے بات تو کیا کی ہے، جو شخص مر جائے اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضا روزے رکھے۔ پہلے تو قضا روزے رکھنے کا حکم ہے، نہیں رکھ سکتے تو پھر اس صورت میں فدیہ دینا لازم ہے۔ اگلی حدیث ہے، نفلی روزے کی قضا ادا کرنی واجب ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، یوم فتح یعنی فتح مکہ کے روز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آ کر بیٹھی اور میں یعنی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف۔ اتنے میں ایک لونڈی برتن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ لونڈی نے وہ برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن سے پیا، پھر وہ برتن مجھے دیا، میں نے بھی اس سے پیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا روزہ تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پینے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی سے پوچھا کہ کیا تمہارا روزہ قضا کا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اگر وہ کہتی ہاں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب ہوتا؟ قضا روزہ رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، فرض روزے کی قضا رکھنا ضروری ہے، چونکہ یہ نفلی روزہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ کہتی کہ یہ قضا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا کہ اس روزے کی قضا بھی دو، اور چونکہ پتہ تھا کہ یہ فرض روزہ ہے، جان بوجھ کر روزہ توڑا، تو اس صورت میں کفارہ کا بھی حکم آ سکتا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے پر کفارہ ہے۔ لیکن اگر کوئی جائز عذر کی بنا پر فرض روزہ توڑا جا سکتا ہے، اس کے لیے صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر بغیر عذر کے روزہ توڑتا ہے تو اس کے لیے پھر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افطار کر لیا لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس صورت میں قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح سحری کے وقت کھانا کھا لیا اور بعد میں یقین ہو گیا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روز ہم نے بادل کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا۔ حدیث کے ایک راوی اسامہ کہتے ہیں، میں نے ہشام دوسرا راوی سے پوچھا، کیا لوگوں کو اس وجہ سے قضا کا حکم دیا گیا تھا؟ ہشام نے جواب دیا، قضا کے بغیر کوئی چارہ ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس دور میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، آج تو ہمارے پاس ہر قسم کی سہولت ہے، اس کے باوجود یہ مسئلہ آ سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہو کہ آپ سحری کے وقت لیٹ اٹھے، آپ کی آنکھ نہیں کھلی اور گھبراہٹ میں جو آپ نے ٹائم دیکھا تو آپ کو لگا ابھی مثلاً 4:30 بجے روزہ بند ہو رہا ہے، آپ کو لگا ابھی 4:30 ہوئے، آپ نے جلدی کچھ کھا لیا، ایک کھجور کھا لی، تھوڑا پانی پی لیا، پھر دوبارہ سے غور سے دیکھا، گھڑی پر نظر پڑی تو یہ تو ٹائم نکل چکا ہے، صبح صادق ہو چکی تھی، یعنی اذان اب نہیں ہوگی، اذان ہو چکی تھی۔ تو اس صورت میں جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اب کیا ہوگا کہ آپ روزے کی قضا دیں گے، وہ روزہ آپ کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر اذان کی کوئی آواز نہیں آتی، ٹی وی کی سہولت موجود نہیں، یا جو بھی ہے، میڈیا اویلیبل نہیں ہے، کوئی بھی ایشو آ سکتا ہے،
اب آپ نے اندازے سے روزہ کھولا، آپ کی گھڑی میں کچھ منٹس ٹائم آگے پیچھے تھا، آپ کو اس بات کا خیال جب آیا جب آپ روزہ افطار کر چکے تھے کہ روزے میں ابھی ٹائم ہے، باقی روزہ افطار کرنے میں ابھی کچھ منٹس ہی صحیح مگر باقی تھے، اور آپ نے 1-2 منٹ پہلے بھی اگر روزہ افطار کر لیا تو اس صورت میں اب آپ کو روزے کی قضا دوبارہ دینی ہوگی۔ وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، الحالات التي لا یکرہ فیہا الصوم، بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں ایسی کہ اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس سے ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ تمام کانسیپٹس کو کلیئر کیا گیا ہے۔ بھول چوک سے کھا پی لینا روزے کو توڑتا ہے نہ مکروہ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ بھول چوک سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اسے کس نے کھلایا؟ اللہ کھلاتا ہے۔ مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ گن نہیں سکتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بھی منہ کی طہارت کا بے تحاشا خیال رکھا کرتے تھے، اتنی بار مسواک کرتے دیکھا ہے کہ گن نہیں سکتا، بار بار مسواک کیا کرتے تھے۔ مسواک کرنا روزے کی حالت میں اس کی اجازت ہے، لیکن اس کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے جو حلق تک نہیں جانا چاہیے۔ گرمی کی شدت سے روزہ دار سر میں پانی بہا سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو روزے کی حالت میں پیاس یا گرمی کی شدت سے اگر کوئی اپنے اوپر ٹھنڈک لانے کے لیے پانی بہانا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں مزی خارج ہو یا احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، یعنی نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں، روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مزی خارج ہو یا احتلام ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا، سوائے حیض آنے کی صورت میں آپ جانتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن مزی یا احتلام کی صورت میں نہیں ٹوٹتا۔ سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، تھوک نگلنا اور مکھی کے حلق میں چلے جانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ روزہ دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے بدن پر رکھ سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں، بشرطیہ کہ حلق تک نہ پہنچے، نیز روزہ دار سرما لگا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، روزہ دار ہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت عطا رحمہ اللہ نے کہا، روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر مکھی روزہ دار کے حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ روزے کی حالت میں بھی تیل، سرما، کنگھی، نہانا دھونا، غسل کرنا سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا یہ بصورت مجبوری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا شوہر کھانے پینے کے لیے اگر وہ ظلم کرتا ہے کہ بالکل پرفیکشن پر کھانا چاہیے، افطار چاہیے، تو بصورت مجبوری کہہ لیں کہ اس میں ہنڈیا کو چکھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن چکھ کر حلق میں نہیں اتارنا، ٹھیک ہے۔ زبان پر رکھیں، اس سے آپ کو مرچ اور نمک کا اندازہ ہو جائے جیسے ہی تو فوراً سے اس کو تھوک دیں۔
اور گاگلز کر لے، ٹھیک ہے. منہ میں اس کا ٹیسٹ نہیں رہنا چاہیے کہ وہ حلق میں جائے. پھر روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے. یہ بھی عموماً دیکھا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں جگہ جگہ تھوک رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل مناسب نہیں لگتا، بالکل غیر اخلاقی حرکت ہے کہ جگہ جگہ تھوک پھینکا جا رہا ہے کیونکہ روزہ ہے. اس میں کوئی حرج نہیں اگر روزہ دار اپنا تھوک نگل لے. آگے دیکھتے ہیں، اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے قبل وضو کر لینا چاہیے. حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے. حضرت عائشہ نے بیان کیا، میں گواہی دیتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے، بعد میں نماز فجر سے پہلے غسل فرماتے. پھر ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص یا کوئی مرد یا کوئی عورت حالت جنابت میں فوراً سے غسل نہ کر سکے تو اس کے لیے کیا حکم ملتا ہے کہ وہ اس وقت وضو کر کے سو سکتا ہے. پھر اس کو اٹھ کے روزہ رکھنا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ وہ پہلے غسل کرے، پہلے وہ سحری کر لے، روزہ رکھے اور پھر غسل کرے اور فجر نماز ادا کرے. تو ایسا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح کا وضو فرما لیتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس حدیث میں بھی یہی بات کلیئر کی گئی ہے. روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے بشرط یہ کہ جذبات پر قابو ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میرا جی چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آج میں نے بڑا غلط کام کیا ہے، روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو پھر؟ میں نے عرض کیا، کلی میں کیا حرج ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کس چیز میں حرج ہے؟ شرط کیا ہے کہ جذبات پر قابو ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جماع حرام ہے اور اس پر کفارہ ہے. روزے میں پچھنے لگوانا جائز ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہاں پر پچھنے کی وضاحت کی گئی ہے. علاج کے طور پر سوئی، بلیڈ یا استرے کے ساتھ جسم کے کسی حصے سے خون نکالنے کو پچھنے لگوانا کہتے ہیں. اب یہاں پہ خون نکلوانا، تو اس سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی کو بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے تو یہ روزے کی حالت میں کروایا جا سکتا ہے. آپ جانتے ہیں حجامہ جو علاج ہے، سنت طریقہ ہے، تو یہ روزے کی حالت میں کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی وہی بات ہے کہ جسم سے کوئی چیز خارج ہو رہی ہے، جسم کے اندر نہیں جا رہی. اگر کسی کو کوئی ڈرپ وغیرہ لگوانی ہے، اگر بطور علاج کوئی لگوا رہا ہے، بہت ارجنٹ ایمرجنسی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد لگوائے. لیکن اگر کوئی طاقت کے لیے ڈرپ لگوانا چاہ رہا ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جس سے اس کو توانائی یا غذائیت ملے تو اس صورت میں ڈرپ لگوانا جائز نہیں ہے. یہ ٹاپک بھی ہمارا مکمل ہوا اور آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.